آئیے ذرا لوگوں توجہ کرنا، کون سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دلوں چو غلط مغالطے نکال دے اسی علی پاک نہ پیار نہیں کر دے۔ سنو میری جماعت دا قیدہ، میرا تے میری جماعت دا قیدہ ہے جڑا پیارے علی دا منکر ہے وہ بندہ مسلمان ہو سکدا نہیں، جے ہو سکدا وہ بندہ دار اسلام تو خارج ہے۔ آؤ سیدنا علی ساڑی جند نے جان نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ساڑے جناب سردہ تاج ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ساڑا پیار ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ساڑی محبت ہے۔ آؤ لوگوں پیارے علی نال اسی کیوں نہ پیار کریے جدے نال نبی علیہ السلام بھی پیار کر دے رہنے۔ لوگوں سیدنا علی کون نے جدے نال اللہ بھی پیار کرے تے اللہ دا رسول بھی پیار کرے تے حضرت علی اللہ دا رسول نہ پیار کرے۔ آؤ ذرا توجہ کرنا ہے کہ نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دا جمع غفیر، غور کرے آجے نبی علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ حضرات گرامی قدر، بزرگ اور دوست اور عزیز ساتھیوں، انتہائی قابل قدر اور قابل احترام معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہن، حسب وعدہ میں آج انشاءاللہ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی فضیلت اور انہاں دی شہادت دے بارے چند گزارشات عرض کراں گا۔ آج انتہائی دکھ دی بات ہے
ساڑی جماعت دے بزرگ عالم دین شہر فیصل آباد دی پہچان بلکہ اندرون اور برون ممالک دی پہچان وکیل صحابہ وکیل اہل بیت حضرت مولانا قاری عبداللہ صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ دے پاس چلے گئے، انہاں دے واسطے دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ بزرگاں دی قبر تے بے شمار رحمتہ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں اتے کروڑا رحمتہ فرمائے۔ کل انہاں دی بیوی فوت ہوئی، 5 بجے انہاں دا جنازہ ہویا ہے، شام نو آپ اللہ نو پیارے ہو گئے۔ حضرت قاری صاحب سمیت جتنے ساڑے علماء فوت ہو گئے، اللہ سب دی مغفرت فرمائے۔ یقین جانو دل بڑا پریشان ہے، ایہو جے علماء کرام ساڑی جماعت دا اساسہ بنیاد ہے۔ اللہ پاک انہاں دیاں نیکیاں قبول فرمائے اور اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے۔ ہل گیا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ شہادت کا تمغہ ایک بہت بڑا تمغہ ہے، اور شہادت کا تمغہ جڑا ہے اے نصیباں والیاں نو حاصل ہوندا ہے۔ حالانکہ تاریخ اسلام دا مطالعہ کیتا جائے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اتھی رہن دینا تھلوں لپی ہلی ہے تھلے والی، ساری زندگی سیدنا خالد رضی اللہ تعالی نے اللہ دے رستے اندر جہاد کیتا ہے، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ دا شاید کوئی جسم دا ایسا حصہ باقی ہوئے جتھے تلوار اور نیزے دا نشان نہ لگیا ہوئے۔ ساری زندگی جہاد دے میدان اندر جہاد کیتا ہے، مگر جدو موت آئی ہے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر تے آئی ہے۔ شہادت کا تمغہ بہت بڑا تمغہ ہے، اور شہید بارے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی جان دا نذرانہ اللہ دے حضور پیش کر جائے، او دے خون دا قطرہ بعد میں زمین تے گرد ہے، اللہ او دے زندگی دے سارے گناہ پہلے ہی معاف کر دیتا ہے۔ ہاں مگر ایک ایسی چیز ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ دین، قرض ایک ایسی چیز ہے کہ شہید نو بھی بولو معاف نہیں ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام دی میں نہ ایک حدیث پڑھی، نبی علیہ السلام نے نہ ایک صحابی دا جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھاون تو بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام دے وال رخ انور کر کے فرمایا کہ اللہ نے تواڈے اس بھائی نو معاف کر دیتا ہے، مگر اللہ نے جنت میں جان تو روک لیا ہے۔ وجہ کی ہے؟
آپ نے فرمایا کہ اے دے سر کچھ قرض ہے، جب تک ادا نہیں کرو گے اللہ جنت میں جان دی اجازت نہیں دے گا۔ کی پروگرام بنتا ہے تھوڑا پھر؟ کیوں جی؟ جے کسے کو لیا جے واپس کرن دا ہے کہ نہیں موڑ؟ بولو۔ دنیا تے ہی صاف کر جو، اولاد نے پچھوں کوئی نہیں دینا۔ ہاں وہ بڑیاں بھاگاں والیاں اور عظمت والیاں اولاداں نے، ماں باپ نے، کہ جنہ دے فوت ہون تو بعد اولاد جڑا ہے وہ قرض ادا کر دیئے، وگرنہ حال یہی بن گیا ہے۔ کئی جگہ تے بات سننے میں چاہیے کہ جس وقت مولوی صاحب اعلان کر دے نا کہ فوت ہونے والا فوت ہو گیا، اگر کوئی لینا دینا تے او دے بیٹے موجود نے، او دے بھائی موجود نے، انہوں نے رابطہ کر لو تے وہ حالات کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ بندہ منگدا چنگا نہیں لگتا۔ وہ دل چ یہی خیال ہوتا ہے کہ یار چلو اے 3 دن لنਘ ہی جان تے پھر جا کے انہوں نے اسی کہہ دیاں گے۔ 3 دن گزرن تو بعد جس وقت قرضہ لین والا آندے نا کہ یار میں تیرے باپ کو پیسے لینے سی، چونکہ اسی ادو مناسب نہیں سمجھیا، اولاد کو پتہ کی کہندی ادو مریا سی جدو اسی اعلان کیتا سی، جدو اسی جی ادو کہا دی لے لو ساڑھے کولو، ادو تسی کیوں نہیں آئے؟ ہن او ابے دی قبر ہے، جا ابے کو لے۔ تو اگر ایک صحابی رسول دے بارے اے حکم ہے کہ اللہ نے معافی دے دیتی ہے مگر جنت میں جان تو روک لیا ہے، ایک صحابی کہنے لگے محبوب جی میں اپنے اس بھائی دی طرفوں قرضہ ادا کر دینا، فرمایا دے دے، دیتا، فرمایا کہ اللہ نے صحابی رسول نو جنت میں جان دی اجازت دے دیتی۔ لہذا شہید خون دا قطرہ زمین تے ہجے گردہ نہیں، اللہ دے سارے گناہ معاف کر دیندہ ہے۔ اے شہادت دا منصب ہے اور مقام ہے جو اللہ دے رستے اندر اپنی جان دا نظرانہ پیش کر جائے۔ بلکہ صحیح مسلم دے اندر نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا سی کہ والذی نفس محمد بیدہ، کہ قسم ہے اس ذات دی کہ جدے ہاتھ دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان۔ آپ نے فرمایا سی کہ انی آغزو فی سبیل اللہ، میں اللہ دے رستے اندر لڑائی کردہ ہوں، فاقتل، میں نو قتل کر دیتا جائے، میں نو شہید کر دیتا جائے۔ آپ نے پھر فرمایا ثم اغزو، اللہ میں نو زندگی دے پھر میں اللہ دے رستے میں لڑائی کر، فاقتل، فرمایا کہ میں نو شہید کر دیتا جائے۔ ثم اغزو فاقتل، فرمایا پھر میں لڑائی کرا اور پھر میں اللہ دے رستے میں شہید ہو جا۔ آپ فرماندے نے اللہ میں نو بار بار زندگی عطا کردہ جائے، بار بار میں اللہ دے رستے میں اپنی جان دا نظرانہ پیش کرتا جاواں، یعنی نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کیتی ہے کہ اللہ میں نو زندگی دے تو میں اللہ دے رستے میں اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیا۔ بلکہ صحیح البخاری اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے سی اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، چونکہ آج میں سیدنا علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت بیان کرنی، تو میں تمہید اندر تو آنو وہ باتاں دس رہا کہ پیغمبر نے بھی شہید ہون دی خواہش کی تھی، تو نبی علیہ السلام دے صحابہ نے بھی۔ آپ فرمایا کہ اللہم ارزقنی فی شہادتاً فی سبیلک، کہ اے میرے اللہ میں عمر توڑے کو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں نے شہادت دی موت عطا کر، واجعل موت فی بالد رسولک، فرمایا کہ نبی دا شہر مدینہ ہوئے، عمر دی روح نکل دی ہوئے، اس تو وڈی عظمت والی گل کی ہو سکتی کہ یا اللہ تیرے پیغمبر دا شہر مدینہ ہوئے
اور عمر نو شہادت دی موت آئے اور اسی طرح ہی دعا قبول ہوئی۔ او مشہور زمانہ حدیث تو آڑے علم اندر ہے کہ نبی علیہ السلام احد پہاڑ تے کھڑے نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اثبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، فرمایا کہ اے احد پہاڑ رک جا، تینوں نہیں پتا تیرے تے اللہ دا نبی کھڑے اور ایک ابو بکر صدیق کھڑے اور 2 شہید کھڑے نے۔ ادو نبی علیہ السلام دے نال سیدنا عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما موجودن، اور ایک روایت دے اندر نبی علیہ السلام نے جن صحابہ دا نام لیا نا، فرمایا کہ او ثبوت احد فإنما علیک نبی و صدیق، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احد پہاڑ رک جا، تینوں نہیں پتا تیرے تے اللہ دا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے تے کئی شہید کھڑے نے۔ انہاں کئی شہداء دے اندر سیدنا علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود نے۔ تو نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ دے اندر ہی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت دی پیشین گوئی بیان فرما دیتی۔ ایڑا رمضان دا مہینہ گزر رہے ہیں، اس رمضان اندر ہی سیدنا شیر خدا دی شہادت ہوئی ہے۔ تو آئیے ذرا توجہ کرنا، قرآن پاک نے نا اس بات دا اعلان فرمایا ہے، فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ پاک نے انہاں لوگاں دے بارے بیان فرمایا، توجہ فرمانا ہے، فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، فرمایا جنہاں نے اللہ دے رستے اندر جانا دے دیتیاں، مال دیتا ہے، فرمایا اللہ نے انہاں دا مال بھی لے لیا، جانا بھی لے لیاں نے۔ اللہ پاک نے کس بات دے عوض اندر لیاں نے، اللہ پاک نے بیان فرما دیتا ہے، فرمایا بھی ان لہم الجنہ، جیڑا بندہ مینوں مال بھی دے دوے، جان بھی دے دوے، میرے رستے اندر مال بھی لٹا دے، جان بھی لٹا دوے، اللہ پاک فرماندے بھی ان لہم الجنہ، فرمایا او دے واسطے رب پاک نے جنت دا داخلہ، جنت عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ نے جنت دا وعدہ فرما لیا ہے، جو قاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ فرماندے نے میں دا وعدہ انجیل اندر بھی کیتا ہے، میں اے دا وعدہ تورات اندر بھی کیتا ہے، میں دا وعدہ قرآن پاک اندر بھی کیتا ہے۔ اللہ نے پہلیاں آسمانی کتاب اندر وعدہ فرما لیا ہے کہ جیڑا بندہ میرے رستے اندر مال بھی لٹا دے، میرے رستے اندر جان بھی لٹا دے، اللہ فرماندے نے مال دے جان میں نو دے کے آؤ گے، فرمایا جدو میرے کو لاؤ گے میں جنت الفردوس دا تو مہمان بنا دیاں گا۔ آئیے اللہ فرماندے ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ دے وعدے نالو وعدہ کیڑا پکا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے میں وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر لواں تو آڈے کلو وعدہ خلافی ہو جائے، مگر رب پاک نے وعدہ کیتا ہے جڑا مال دے کے میرے رستے اندر جان دا نظرانہ دے کے آئے گا، میں رب وعدہ کرنا میں انہوں جنت عطا کر دیاں گا۔ آئیے ذرا اللہ پاک نے فرمایا میرے نال سودا کیتا جے راضی رہا جے، میں جڑا وعدہ کیتا ہے رب وعدے تو پھرن والے، اللہ وعدے تو پھر دے نہیں۔ اللہ فرماتا جے تسی میرے نال وعدہ کر لیا نا
تے پھر تسی راضی رہو کہ اللہ اپنے وعدے تے پکے نے۔ آئیے ذرا قرآن پاک دا دوسرا مقام بھی سنیے، جیڑا بندہ اللہ دے رستے اندر مال دے دے اپنی جان دا نذرانہ دے دے شہید ہو جائے، اللہ پاک دا انعام یافتہ بندہ ہے۔ سنیے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ اللہ پاک دا انعام یافتہ بندہ ہے وہ بندہ جڑا اللہ دے رستے اندر جان دا نذرانہ دے دوے۔ اللہ دے انعام یافتہ بندے کون نے؟ نبی اللہ دے انعام یافتہ بندے نے، صدیقین، شہداء، صالحین نے۔ یقین جانو جدو میں قرآن دی آیت پڑھنا نا میرے والے ویکھیا جے مینوں میری جماعت دے بزرگ یاد آ جاندے نے، مولانا عبدالغفور صاحب ناظم آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ انہوں دی قبر تے بے شمار رحمتہ فرمات۔ یقین جانو اے آیت میں نا حدیث نعمت دے طور تے میری عادت ہے میں اپنے اسلاف واسطے دعا ضرور کرنا۔ یقین جانو اے بزرگ جان دے ہون گے، اے نوجوان پاوے نہ جان دے ہون، مولانا عبدالغفور صاحب ناظم آبادی رحمت اللہ علیہ جماعت جیت عالم سن، ساری زندگی درود پاک دی فضیلت بیان کی تھی۔ جویں حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے نا ساری زندگی ماں عائشہ صدیقہ دی عزت بیان کی تھی، اور حضرت قاری صاحب فرمایا کرتے سی جنی اللہ نے منو عزت عطا فرمائی ہے نا امی عائشہ دے ڈبٹے دی وجہ نہ عزت عطا فرمائی۔ اور ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اونا دی شان بیان کردے مارا کھاندے تحریک نبوت دے ختم نبوت دے واسطے حضرت قاری صاحب نے بڑیاں مارا کھا دیاں، کالے پانی دیاں سزاواں، حتیٰ کہ کوڑیاں دیاں سزاواں حضرت قاری صاحب نے کھا دیاں۔ اللہ جانتا ہے ماں دی شان بیان کردیاں اگلی گل سنیا جے حضرت ماں عائشہ بھی 17 رمضان نو اللہ نو پیاریاں ہوئیاں سن، قاری صاحب بھی 17 رمضان نو اللہ نو پیارے ہوئے، وہ بھی 17 رمضان، حضرت قاری صاحب بھی 17 رمضان۔ جویں حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ ساری زندگی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان، عزت، مقام، بلندی بیان کر دے رہے، اور جس وقت دورے تے گئے سعودی عرب کھلوتے حضرت عثمان پاک دی رضی اللہ تعالیٰ دی قبر مبارک تے دعا کر رہے ہیں یا اللہ اگر علامہ احسان اللہ ظہیر کو یہاں پہ جگہ عطا کر دے یا اللہ تیرے خزانے میں کمی تو نہیں۔ آج حضرت عثمان دے پیراں چ نہیں ستے، حضرت امام مالک رحمہ اللہ دے پہلو چ نہیں ستے، جے دے نال پیار کرو گے حشر انہاں دے نال ہی ہوئے گا۔ حضرت عبدالغفور ناظم آبادی رحمت اللہ علیہ بزرگ عالم دین اللہ انہوں پیارے ہو گئے، دعا کرو اللہ انہوں دی قبر تے بے شمار رحمتہ فرمات۔ موت ہو تو ایسی ہو، دعا میں کر لگا جے آمین تسی کہہ دینی ہے یا اللہ ساڑھا ساریاں دا خاتمہ ایمان تے فرمات۔ جدوں ہاسپٹل داخل سی نا حضرت ناظم آبادی صاحب رحمت اللہ علیہ ہاسپٹل داخل نے، 4 بیڈ تے لیٹے ہوئے نے، موت تے زندگی دی کشمکش اندر نے، انہاں دے بیٹے نے انہاں دے رشتہ دار نے ویڈیو بنائی حضرت شیخ دی، جان نکل رہی ہے، الفاظ پتہ کی نے زبان تے فرماندے نے ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یار میں موت نو کیوں نہ سلام پیش کراں کہ جڑے موت وقت بھی کہہ رہے ہیں
نے لا شریک لہ، اللہ ساری زندگی تیرا شریک نہیں کیتا، مردیاں بھی کہہ رہے ہیں لا شریک لہ، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ جدو خطبہ پڑھے ہے تے حضرت مولانا عبدالغفور صاحب ناظم آبادی رحمہ اللہ، لوگوں زبان تو برا ساتھ آیت نکل گئی ہے۔ حضرت شیخ اپنی موت دے وقت کیڑی آیت پڑھ رہے ہیں، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ جانتا ہے میرا ایمان ہے، حضرت شیخ نو اللہ نے نبیان دا شہداء دا ساز ضرور عطا کرنا ہے۔ آئیے لوگو شہید جڑا ہوندہ ہے اللہ دا انعام یافتہ بندہ ہوندہ ہے کہ جڑا رب دے رستے اندر مال بھی لٹا جائے جان بھی لٹا جائے۔ آئیے قرآن پاک دا ایک اور مقام بھی سنیے، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرماندے نے جیڑا میرے رستے اندر فوت ہو جائے، لڑدا لڑدا میرے رستے اندر فوت ہو جائے، فرمایا امواتن جیڑا مر جائے فوت ہو جائے، اللہ فرماندے بل احیاؤن عند ربہم یرزقون۔ اللہ فرماندے نے انہوں مریا نہ کیا جے بلکہ زندہ ہے۔ وہ زندہ کیویں میں دنیا دی زندگی زندہ نہیں، رب دی جنت اندر زندہ ہے۔ اللہ کہندے نے انہوں رزق بھی دیتا جاندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے مردہ نہ کہنا بلکہ زندہ نے رزق بھی دیتا جاندہ ہے۔ آئی حضرت توجہ فرمانا ہے، لوگوں جڑا اللہ دے رستے اندر شہید ہو جائے، شہداء دی بڑی لمبی لسٹ ہے۔ آؤ میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ دی بات کراں۔ لوگوں کون سیدنا علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام دے دماغ سیدہ فاطمہ دے شوہر حضرت حسین کریمین دے بابا جان، لوگوں نوجوان دے جنت دے نوجوان دے سردار دے باب حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں انہ دے بارے پڑھ رہا سی، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کور رہ گئے نا، آپ نے چاچے نو کہن لگے چاچا جی گل یہ ہے کہ تواڈے بچے زیادہ نے، آمدنی کم ہے، کیوں نہ ہوئے کہ علی منو دے دو۔ سبحان اللہ، بولو بولو علی، سارے بولو علی، علی منو دے دو، میں پرورش کرانگا علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی۔ واہ پیارے علی دی تربیت کنے کیتی ہے، سرداراں دے انبیاء دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور نبی علیہ السلام میں ایک نا واقعہ پڑھ کے بڑا میرا ایمان تازہ آیا کہ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ نے نوجوان نے نبی علیہ السلام فرماندے علی جی مابو، فرمایا ادھر آؤ چلیے، آئے بیت اللہ شریف آئے، دعا میں کردہ جے آمین کہہ دیا جے میرے اللہ میرے سمیت جنہیں بیٹھے نے اپنے گھر بیت اللہ دا حج عمرہ نصیب فرما دے۔ نبی علیہ السلام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ لے کے بیت اللہ آ گئے۔ نبی علیہ السلام فرمان دینے علی نیچے بیٹھ، علی رضی اللہ تعالیٰ نیچے بیٹھے، اب ایک کیا جائے نبی علیہ السلام نہ حضرت علی دے کندیاں دے چڑھ گئے، حضرت علی دے کندیاں دے چڑھ گئے، فرمایا علی اٹھ یار۔ حضرت علی اٹھن لگے پر اٹھیا نہ گیا۔ نبی علیہ السلام جلدی دے نال نیچے اتر آئے، اے حضور دی سیرت، نبی علیہ السلام نے کسے جانور تے بھی بوجھ نہیں پایا۔ نبی علیہ السلام نے کہا ایک نا بندہ لا رہا ہے اپنی سواری دے نا گدے تے بڑا وزن لدیا، گدہ چل نہیں سکتا سی۔ نبی علیہ السلام فرمایا اے تو وزن لا، اے تے بوجھ ہلکا کر۔ یعنی نبی علیہ السلام تے جانوراں تے بھی بوجھ ڈالن والے۔ نبی علیہ السلام نے ویکھے علی کو نہیں اٹھیا گیا، آپ نیچے اتر آئے۔ آپ نے فرمایا اے علی میں بیٹھنا وا، تسی میرے کندیاں دے اتے کھڑے ہو۔ نبی علیہ السلام بیٹھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کندیاں تے بیٹھے، کندیاں تے کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام اٹھے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کندھیاں تے نے کھڑے تے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ دی چھت تے چڑھ گیا. توجہ فرمانا, بیت اللہ دی چھت تے چڑھ گیا تے مکے والیاں نے بیت اللہ دے ہوتے تانبے دے بت تے لکڑ دے بت, پتھر دے بت, مٹی دے بت لوگ بیت اللہ دے اندر بھی رکھے ہوئے نے, بیت اللہ دے اوپر بھی سجائے ہوئے نے. دعا کرو اللہ انہاں بت پرست قوماں نو ہدایت نصیب فرما دے. اے وبا دی وجہ نال پوری دنیا متاثر ہے. انڈیا دے بہت حالات خراب نے. دعا کرو کہ اللہ او مسلمانہ دی حفاظت فرمائے دے, کافرانو سارے نو بلے لا دے. اچھی کہو آمین. کنے دن ہو گئے نے کشمیریاں تے انہوں نے کیرفیو لایا, پتہ تو انہوں پانی دے کے بون تو ترس رہے چارے اوتھے ہی شہید ہوندے نے, اوتھے گھر ٹویا کٹ کے دبی آوندے نے, اوتھے ہی نہ باہر جان دی اجازت اس مودی نے اللہ معاف کرے مسلمانہ تے نہ ظلم کیتا ہوا ہے. مگر یاد رکھو میرے اللہ دی لاٹھی بے آواز ہے. آج وہ بھی وقت آیا ہے انڈیا دی حکومت نے اعلان کیتے کہ سارے مندر بند کر دیو, ساریاں مسیتاں کھول دیو. اے وہی لوگ سن جڑے مسلمانوں نماز نہیں سی پڑھن دیندے. جب نماز پڑھ کے آندا سی انڈیا دی جڑی فوج سی وہ مار دی سی, پولیس مار دی سی انہاں نو. جڑا جمعہ پڑھدا سی مسجداں نو اگاں لائیاں, نعوذ باللہ ساڈے قرآن جلا دیتے گئے, بابری مسجد شہید کر دیتی گئی. کیڑا ظلم ہے جڑا انہاں مسلمانوں تے نہیں کیتا. اور وہی مسلماناں کے آدھ ہاتھ جوڑ کے سارے انڈیا والے کھڑے نے, آندے نے مسلمانوں رمضان دا مہینہ ہے, اپنے رب نو دعا کرو, نماز پڑھ کے تراویحاں پڑھ کے رب نو اپنے رب نو کو ساڑھے تے عذاب ختم کر دے. ایک وقت سی آج انہاں مسلمانہ دے کیرفیو لگا کے انہاں دی تباہی مچا دیتی انہاں ظالمہ نے. مگر اللہ دی لاٹھی بے واز ہے. انہاں بطش ربک لشدید. جدو رب دی لاٹھی آوندی ہے کسے نو چھڑ دی اوہی وقت آ گیا. آج ہاتھ جوڑ کے انہاں کیا مسیتاں کھول دیو مسلمانوں, اپنے رب نو کو ساڑھے واسطے آسانیاں دے معاملے کرے. دربار بند کر دیتے گئے, مندر بند کر دیتے گئے انڈیا اندر, مسیتاں کھول دیتیاں گئیاں. اور انہوں نے کہا بتاں نو نہ پکارو, مل کے بولو کنو پکارو, مسلمانوں. پکار سننے والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے. چلو دعا کر دیو, قبولیت دا وقت ہے. یا اللہ اس وبا تو ہر مسلمان نو محفوظ فرما. اللہ ہر مسلمان دی حفاظت فرما. یاد رکھیے جو پیغام دینا چاہنا. مگر عقل آوے, عقل ہوئے تے بندہ شرک کردا. میں صبح ہی ایک پوسٹ ویکھ رہا سی, وہ اپنے رباں نو کڈ کے نا بتاں نو تے اوتے نا کرونا سپرے کرن ڈے نے تاکہ ساڈے رب محفوظ رہن. ساڈے رب عقل دے اونے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادوں کہتا سی ابا جی کیوں پوجدے ہو جڑے کسے دے کام نہیں آ سکتے. بولو کسے دے کام نہیں آ سکتے. کیوں پوجدے ہو جے تہاڈے تے کوئی مصیبت آ جائے ٹال نہیں سکتے. تے آج وہی انڈیا والے اپنے رباں نو کڈ کے اوتے سپرے کر کے تے کرونا وبا نو ختم کر رہے ہیں تاکہ ساڈے رب محفوظ رہن. تے جو اپنے آپ محفوظ نہیں رہ سکتے تھانوں کی محفوظ رکھن گے. دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرما. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ دی چھت تے چڑھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا علی جنہیں بوتنی تھلے گرا دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جتنے بوسی لکڑ دے, پتھر دے, مٹی دے, تانبے دے اٹھا کے زمین تے گرا دیتے نے. حضرت علی المرتضی فرماندے نے اللہ دی قدرت ویکھو جے کوئی لوہے دا بوتے دے وہ بھی گر کے پاش ہو گیا ہے, اگر کوئی تانبے دا بوتے دے وہ بھی ٹکڑے ہو گیا ہے, اگر کوئی پتھر دے مٹی دا بوتے وہ بھی چکنا چور ہو گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بچپن اندر ہی بتاں تو بڑی نفرت ہے. آؤ لوگوں کون سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آؤ ذرا میں توڑے سامنے ایک حدیث مبارکہ بیان کراں. ذرا نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی پیارے ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت غور واقعہ کہ نبی علیہ السلام دی عادات غور کرنے والے, نبی علیہ السلام دی ایک ادا نوٹ کرنے والے. ایک دن سیدنا علی المرتضی رضی
اللہ تعالیٰ دے واسطے سواری لے آندی گئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رکاب اندر پیر رکھیا اتے چڑھن واسطے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے بسم اللہ پڑھیے دے. فرمایا الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. حضرت علی نے سواری تے بیٹھن دی دعا پڑھی ہے. 3 مرتبہ الحمدللہ کیا ہے, 3 باری اللہ اکبر کیا ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سواری تے بیٹھ کے فرماندے نے سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دعاواں پڑھ کے مسکرائے, ہنسے. ہنس کے جدوں ہنسے دے صحابہ ساتھی کہن لگے اے پیارے علی جی تسی یہ سارے معاملے تو بعد ہسے کا دے واسطے ہو. فرمان لگے ایک دن نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ویکھ رہا سی. نبی علیہ السلام نے ایسا ہی سواری تے بیٹھن لگے, ایسا ہی پیر رکھ کے کیا ہے, اتے بیٹھ کے دعا پڑھی ہے. پھر 3 باری الحمدللہ, 3 باری اللہ اکبر کیا ہے. پھر سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی. اے دعا پڑھن تو بعد نبی علیہ السلام مسکرائے نے. حضرت علی فرماندے نے نبی مسکرائے تے علی مسکرائے. نبی بھی مسکرائے, علی بھی سارا معاملہ کر کے مسکرا رہے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام مسکرائے. لوگوں سیدنا علی المرتضی نبی علیہ السلام دی ایک ایک ادا نوٹ کرنے والے ہیں. آئیے ذرا ایک اور بات تے غور کرنا. مسند احمد اندر روایت ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تربیت یافتہ صحابی ہے. لوگوں بچیاں اندر سب تو پہلے کلمہ پڑھیا تے سیدنا علی پاک نے پڑھیا ہے. نبی علیہ السلام دا پقیدہ رزق کھاندے رہنے, نبی علیہ السلام دی تربیت اندر رہنے, نبی علیہ السلام دی پرورش اندر رہنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کر کے وکھا رہنے. آؤ میں تانوں نبی علیہ السلام دا وضو دا طریقہ بیان کر دیاں. سنو نبی علیہ السلام حضرت علی فرماندے نے نبی علیہ السلام وضو کیویں کریا کر دے. فرماندے نبی علیہ السلام واسطے پانی لے آندا گیا. نبی علیہ السلام نے پہلے سجا دھوتا دے پھر 3 باری سجا کھبا دھوتا. بعد میں نبی علیہ السلام نے کولی کی تھی, نک چ پانی پایا, نک جاڑیا, 3 باری چہرہ دھوتا, 3 باری سجی کھبی بات ہوتی. پھر حضرت علی فرمایا نبی علیہ السلام نے ہاتھ گلے کر کے سر دا مسا کیتا, کنہ دا مسا کیتا. پھر نبی علیہ السلام نے سجا پاؤں 3 باری کھبا پاؤں کنی باری 3 باری تو. اگلی گل سنیا جے حضرت علی نے وضو کر کے نا بک چ پانی لے کے نا چلو بھر کے تے منہ چ پا کے پی لیا. ساتھی کہن لگے رجی ہے وضو کر کے دے چلو بھر کے پانی دا تسی کیوں پیتا ہے؟ کہن لگے میں نبی پاک نو ویکھیا سی, نبی پاک دی سنت تے عمل کیتا ہے. حضرت صحابی حضرت علی نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے چلو پانی دا بھر کے پی کے ثابت کی کر رہے ہیں حضور علیہ السلام دے طریقے تے عمل کرنے والا علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جویں حضور نے وضو کیتے فرمایا ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا. مسند احمد دی روایت ہے حضرت علی فرماندے نے اسی طرح میں نبی پاک نو ویکھیا سی جویں نبی پاک نے کیتا ہے علی نے اسی طرح ہی کیتا ہے. تے بولو پیارے علی نے الٹے ہتھاں نال گردن دا مسا کیتا؟ بولو جے کیتا ہوندا تے بیان کر دے. لہذا الٹے ہتھاں دا مسا کرنا نبی پاک تو ثابت ہے, نہ 1.5 لاکھ صحابہ تو ثابت ہے. آئیے ذرا لوگوں توجہ کرنا. کون سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دلاں چوں غلط مغالطے نکال دیو سی. علی پاک نہ پیار نہیں کر دے. سنو میری جماعت دا عقیدہ, میرا تے میری جماعت دا عقیدہ ہے جڑا پیارے علی دا منکر ہے وہ بندہ مسلمان ہو سکدا نہیں. جے ہو سکدا وہ بندہ دار اسلام تو خارج ہے. آؤ سیدنا علی ساڑی جند نے جان نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ساڑے جناب سردہ تاج ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ساڑا پیار ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ساڑی محبت ہے. آؤ لوگوں پیارے علی نال سی کیوں نہ پیار کریے جدے نال نبی علیہ السلام بھی پیار کر دے رہنے. لوگوں سیدنا علی کون نے جدے نال اللہ بھی پیار کرے تے اللہ دا رسول بھی پیار کرے تے حضرت علی اللہ دا رسول نہ پیار کرے. آؤ ذرا توجہ کر
کرنا ہے کہ نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام دا جمع غفیر ہے. غور کرے آجے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج میں جھنڈا او دے ہاتھ اندر دے آنگا جیڑا اللہ تے او دے رسول نال پیار کرنا ہے, اللہ تے او دا رسول او دے نال پیار کرنا ہے. لوگو صحابہ دا جمع غفیر ہے. صحابہ اکرام ہر صحابی اپنے دل اندر خواہش کی تھی بیٹھے ہے. حالانکہ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ رسول سارے صحابہ نہ پیار کر دے, سارے صحابہ اللہ رسول نہ پیار کر دے رہے. ایدی دلیل قرآن پاک اندر رضی اللہ عنہم ورضو, اللہ انہاں دے نال پیار کر دے تھے. اللہ نال ہر صحابی دا اپنا مقام شان ہے. ہر رات پہ گئی ہے, ہر صحابی رسول رات ستے نہیں. ایو خواہش اندر ہے کہ ہو سکتا ہے کل میں خوش نصیب ہوں جدے ہاتھ اندر نبی علیہ السلام ہے جھنڈا پکڑا دین. لوگوں جدو رات گزر گئی ہے ایسے تذبذب اندر رات گزر گئی ہے تے صبح ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے ویکھیا جمع غفیر صحابہ کرام دا موجود ہے. نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ اندر ویکھیا ہے. آپ فرمان لگے اینا علیون, علی نال اسی کیوں نہ پیار کریے, علی نال تے اللہ تے او دا رسول پیار کرے, اسی کیوں نہ پیار کریے. آپ فرمان لگے این علیون, علی کتھے محبوب جی. حضرت علی دیاں اکھاں دکھ دیاں پیاں نے. ہونی تے سوال پیدا ہوتا ہے میرے والے ویکھے آج جڑا میں نقطہ سمجھانا چاہنا ہوں. لوگوں خیبر دے فتح ہون تو پہلے حضرت علی دیاں اکھاں کیوں دکھیاں نے؟ اس وقت رب نے اکھاں خراب کیتیاں نے تا کوئی اے نہ سمجھے علی مشکل کشا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دیاں اکھاں رب نے اس طرح جہاں خراب ہو گئیاں دکھ رہیاں نے. نبی علیہ السلام فرما لگے علی نو بلا کے لے آؤ. سیدنا علی المرتضی آ گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کی گل ہے آج تیری اکھاں دکھ دیاں؟ جی محبوب جی اکھاں دکھ رہیاں نے. نبی علیہ السلام فرماندے نے ادھر آؤ قریب آئے نے. نبی علیہ السلام نے اپنا لواب دہن نکال کے اپنا تھوک مبارک نکال کے حضرت علی دیاں اکھاں تے لگا دیتا ہے. حضرت علی فرماندے نے تھوک لگن دی دیر اس طرح ہو گیا ہے جویں کدی اکھاں دکھیاں ہی نہیں ہوندیاں, کدی اکھاں دکھیاں نہیں ہوندیاں. مقام شان ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے علی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جھنڈا لو تے خیبر دا قلعہ فتح اللہ توڑے ہتھوں کروائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی مرحب دے سامنے آ گئے. مرحب کہنے لگا علی دوڑ جا. علی فرمان لگے کیوں؟ کہنے لگا میں مرحب ہاں, میری ماں نے میرا نام مرحب رکھی ہے. حضرت علی فرمان لگے تیری ماں نے مرحب رکھیا, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا. انہاں کہ علی تو میرے نال مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت علی فرمایا تو آتے صحیح میرے نال مقابلہ کرتے صحیح, میری ماں نے میرے نال شیر رکھیا حیدر, میں اللہ دا شیر ہاں, میرے نال مقابلہ کر. جدو ہے مرحب آیا علی المرتضی دے سامنے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے اللہ دا نام لے کے تلوار ماری, مرحب دے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتے. اللہ اکبر دا نعرہ بلند ہو گیا. اللہ نے او خیبر دا قلعہ جڑا کسے دے ہتھوں نہیں سی فتح ہوندا, اللہ نے حضرت علی المرتضی دے ہتھوں فتح کروا دیتا. لوگ پوری دنیا اندر کھپ پہ گئی اور ہر ممالک اندر شور پہ گیا کہ مرحب نو قتل کر دیتا گیا, مرحب مر گیا ہے. کہنے لگے مرحب نو ہاتھ کنے پایا؟ جویں لوگ کہندے ہیں فلاں بندہ بڑا طاقتور سی انہوں ہاتھ کنے پا لیا. اسی طرح مرحب نو کوئی ہاتھ نہیں سی پا سکتا. غور کرے آجے حضرت علی نے جدو انہوں موت دے گھاٹ اتار دیتا اور انہوں جہنم رسید کر دیتا, کھپ پہ گئی. انہاں کیا کیڑا مائدہ لالے جن نے مرحب نو قتل کیتا ہے. غور کرے آجے شام دے علاقے دے وچ کھپ پہ گئی. شام دے علاقے دے وچوں ایسے بادشاہ شہانہ لباس پہن کے شہانہ سواریاں تے بیٹھ کے آئے نے. کادے واسطے بیٹھ کے آئے نے؟ جا کے زیارت کر کے آئیے جن نے مرحب نو قتل کیتا ہے تے خیبر دا قلعہ فتح کیتا ہے. جا کے ویکھ کے تے آئیے. لہذا شہانہ سواریاں تے بیٹھ کے شام دے علاقے چوں سردار آ رہے نے, بادشاہ آ رہے نے. عیدہ دیاڑے تے آگے کہن لگے علی نو ملنے. کہو رضی اللہ ہو, سب کہو رضی اللہ ہو تعالیٰ عنہ. اللہ جتے لیٹے نے بے شمار رہن تو فرماتے
اللہ قیامت پیارے علی پیارے صدیق پیارے عمر عثمان 1.5 لاکھ صحابہ دا ساتھ نصیب فرما دے۔ کہنے لگے علی نو ملنا ہے، کہنے لگے جی جڑا خیمہ لگا نا پاٹا جا ٹوٹا جا حضرت علی بیٹھے نے، ایک گئے جا کے ویکھیا پیارے علی نے نا وہ مٹی لگی ہوئی کپڑیاں تے میلے کچیلے کپڑے نے، سیدنا علی المرتضی سکی روٹی پانی جی پیوں کے کھا رہے نے۔ بادشاہ وے کے واپس آ گئے، کہنے لگے تو آنو علی دا پوچھیا دی تسی کیدا دس دیتا ہے؟ انہاں کیا اوہی علی ہے رضی اللہ ہو تعالیٰ عنہ، وہی علی ہے۔ جاگے سلام دعا ہوئی، کہنے لگے تسی علی ہو؟ فرمایا جی میں علی ہاں۔ خیبر دا قلعہ تسی فتح کیتا؟ انہاں کہ جی میں نہیں کیتا، میرے رب نے کیتا، میں نہیں کیتا میرے، لہذا تواڈے ہتھوں کو کام ہو جانا، اے نہ کیا اگر میں کیتا میں کر دیو، کوئی کام ہو جائے کہو میرے اللہ نے کیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں تھا، یہ سارا کمال میرے اللہ کا ہے۔ فرمایا میں نے نہیں کیا، میرے اللہ نے کیا۔ کہنے لگے علی رضی اللہ تعالیٰ عیدہ دینے تو تسی کو چنگے کپڑے پاؤ، چنگی روٹی کھاؤ، تسی یا سکی روٹی پانی پیوں کھان لے آجے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جملے سن کے تڑپ جانا، لوگوں سیدنا علی المرتضی کی فرماندے نے فرمان لگے مینوں پتہ عیدہ دے آنے ہیں، مگر یاد رکھو مینوں بھی پتہ عیدہ دینے، روٹی چنگی کھانی، ایک چنگے کپڑے پہننے نے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے بولے، فرمان لگے سن لو بادشاہ، شہانہ سواریاں دے بیٹھ کے آنے والوں، شہانہ لباس پہن کے آنے والوں، مینوں کہہ رہے ہو کہ چنگی روٹی کھا دے چنگے کپڑے پا۔ کہنے لگے علی دا عیدہ دیاڑا ادوں ہے جدوں اللہ قیامت والے دن کہے گا علی جا میں تیرے گناہ معاف کیتے، علی میں جا تیرے گناہ معاف کیتے، میں تینوں جنت دیتی ہے۔ کہنے لگے میرا عیدہ دیاڑا ادوں ہے، کدی میرے دل چ بھی خیال آیا ہے میں کنے گناہ کرنا، کدی میں اللہ کو معافی منگی ہوئے، حالانکہ سارے صحابہ جنتی نے، یار علی دے جنتی ہونے دا شک ہو سکتا ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ فرماندے نے میرا او عیدہ دیاڑا ہونا جدوں میرے اللہ نے گناہ معاف کرنے نے، مینوں اپنی جنت عطا کر دینی ہے۔ آؤ ذرا کون سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے ہجرت دا حکم مل گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ادھر آؤ، ادھر آئے، فرمایا آج میرے رات بستر تے سو جائیں، سویرے امانتاں واپس کر کے میرے مگر آ جائیں۔ باہر تلواراں لہلہا رہیاں نے، چمک رہیاں نے، باہر دشمن ہے۔ اللہ نبی علیہ السلام نے کسے طریقے کر دیتا ہے، نبی علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پتہ باہر تلواراں لہلہا رہیاں نے، باہر دشمن کھڑا ہے، غور نہ سنیا جے گل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بلا خوف و خطر نبی علیہ السلام دے بستر تے رات ستے رہے، سویرے امانتاں دے کے واپس آ گئے۔ نبی علیہ السلام دے کول پہنچے، ساتھی کہنے لگے اے علی جی توانو رات ڈر نہیں آیا؟ کہنے لگے ڈر کا دا؟ کہنے لگے توانو اے نہیں پتا جناب کہ تبار دشمن کھڑے نے، توانو کدے قتل نہ کر دیں دے، شہید نہ کر دیں دے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے، اور نبی علیہ السلام نے منو کے آسی اے علی امانتاں دے کے واپس آ جاویں، جے میں ناڑا ہندہ میرے نبی نے کدی بھی نہیں سی منو کہنا علی تو واپس آ جائیں۔ جدو نبی علیہ السلام نے منو کہ آدھی واپس میرے پیچھے آ جاویں، خدا دی قسم جہان غلط ہو سکتا ہے، بولو کو مل کے بولو نبی پاک دی بات غلط نہیں ہو سکتی، منو موت نہیں سی آ سکتی۔ لہذا نبی علیہ السلام دی بات کتنا یقین ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لوگوں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روضہ خاک دے مقام تے نا ایک عورت ہے، او دے کو جسوسی دا رکھا لے کے آؤ۔ حضرت علی نے اللہ چاند صاحبوں نے بھیج دیتا،
علی پاک فرمایا جتھے نبی پاک نے نشاندہی فرمائی سی اوتھے اسی عورت نو پایا. اسی انہوں نے گل کی رکا دے دے سانو رکا دے. کہن لگی میرے کو رکا, میرے کو کوئی رکا نہیں. تلاشی لئی جڑا بیگ شیک کھول سی وہ بھی ویکیا, اون دی بھی تلاشی لئی, سواری بھی ساری تلاش, رکا نہ نکلیا. ساتھی پتہ کی کہن لگے پیارے علی ہو سکتا ہے یہ کو نہ ہوئے. علی پاک فرمایا تلاشی اے دس دیئے یہ کو رکا نہیں, پر ساڈا ایمان دس دا یہ کو رکا ہے. سیدنا علی المرتضی انہاں صحابہ نو کہنے لگے سانو بھیجیا کنے میں, اس ہستی نے بھیجیا جیڑی ہستی رب دی وہی تو بغیر بول دی نہیں, انہوں نے بھیجیا. سیدنا علی المرتضی نے تڑی لگائی, تڑی بخاری پاک اندر موجود ہے. پتہ یہ چلتا ہے کام اونج نہ بنے, صوفی بن کے کام نہ بنے, ذرا تڑی چھڑی لا کے کام او بولو. کئی کام ہوندے نے جڑے صوفی بن کے نہیں ہوندے, تڑی لا کے ہو جاندے نے, ہووے جائز. اے نہ ہوئے تسی باہر جا کے نجائز ہی تڑیاں لاندے پھرو. سیدنا علی المرتضی نے تڑی لگائی, دھمکی دیتی, اور دھمکی دا ذکر بخاری اندر موجود ہے. فرما لگے بی بی رکا تیرے کل ہے؟ کہنے لگی نہیں ہے. کہنے لگے رکا نکال دے وگرنہ تیرے کپڑے اتار کے تلاشی لوانگے. عورت ڈر گئی, چونکہ عورت سی ڈر گئی, کلی سی, اے مجاہد سن, انہاں دا خوف آ گیا, ڈر گئی. انہیں اسلام والاں دے بچوں رکا لے آگے دے دیتا. حدیث سنان دا مقصد ہے وے تلاشی دس دی رکا نہیں, پر علی دا ایمان دس دے. سارا جہان غلط ہو سکتا ہے, محمد مصطفیٰ دی بات غلط. اگر ساڈا ایمان ایسا ہو جائے اللہ دی قسمیں اللہ پاک ساڈے نو کنا راضی ہو جائے. آؤ کون سیدنا علی المرتضی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا بیوی فوت ہو جائے تو خاوند غسل دے سکتا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی نہیں دے سکتا؟ نو مولوی آندے نہیں دے سکتا. جب نکاح بیوی فوت ہو جاتی ہے نا, فتوے ہیں, نہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اچھا جدو بڑھی فوت ہو جائے تے نکاح, بندہ فوت ہو جائے تے نکاح بولو ٹوٹ جاندہ ہے. کون کہندہ ہے؟ مولوی آندے نے, پر قرآن حدیث کہندہ ٹوٹ دا. یقین جاڑو میں نے ایک دوست نے نا, وہ دی ہمشیرہ فوت ہوئی, وہ دی اپنی ہمشیرہ فوت ہوئی. میں نے آندہ میرے مولوی صاحب نے نا کیا, انہیں کیا تو اپنی نا جڑی نا پہن سوری ہاں جی دی پہن فوت ہوئی سی نا ہمشیرہ, وہ دے بہنوئی نے جنازہ نہیں پڑھیا. کہنے لگے جی مولوی صاحب نے منع کر دیتا سی چونکہ تو ہن غیر محرم ہو گیا ہے, تو وہ دا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا. میں کہا 500-700 ہزار بندہ ہی جنازے نہ گیا سی, وہ سارے وہ مامے دے پتر سی, بولو وہ دے پرا سی, وہ دے پرا لگتے سی, وہ دے محرم سن. وہ جڑے 500 ہزار بندے نے پیچھے جنازہ پڑھیا وہ سارے وہ دے محرم رشتے سن. کہنے لگا نہیں جنازہ پڑھیا, بلکہ وہ آندہ میں قبرستان چو باہر رہا ہاں, میں تے اپنی بیوی نو جنازہ پڑھنا دور دی گل ہے, میں تے جنازگاہ چو بھی باہر رہا ہاں کیونکہ میرا نکاح ٹوٹ گیا سی, میں وہ دے واسطے غیر محرم ہو گیا سی. دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرما. پتہ نہیں کتھے کتھے بہ کے مسئلے بڑھائے نے لوگوں نے. جی بیوی فوت ہو جائے خاوند غسل نہیں دے سکتا. ہم کہتے ہیں دے سکتا ہے. دلیل کیا ہے؟ سیدنا علی المرتضی نے اپنی بیوی فاطمہ کو غسل دیا. سیدنا ابو بکر صدیق کو ان کی بیوی نے غسل دیا. جنہ چر بڑھی باہر رہی ہے نکاح ٹوٹیا رہتا ہے, تو بڑھی دفن ہو جاتی ہے, پر وڈی سیڑی سلیٹ لا چھڑ دینے زوجہ فلاں, زوجہ فلاں, یعنی قبر میں جہان کے باہر نکاح جڑ جاندہ ہے, باہر رہا ٹوٹ جاندہ ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی نو سیدہ فاطمہ نو بولو غسل دیتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو انہاں دی بیوی نہ غسل دیتا ہے. تو لہذا نکاح نہیں ٹوٹ دے. نکاح ٹوٹنا ہوندہ نا تو میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری تاریخ دے پڑھ کے دے لو حدیث. بلکہ نبی علیہ السلام نے نا پیشاب کرن دا طریقہ بھی امت نو دسیا ہے. مشرکین مکہ کہنے لگے
وہ کیویں دا تہاڈا نبی ہے جڑا پیشاب خانہ کرن دا بھی طریقہ دسدا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں صحابہ کیا تسی راضی نہیں؟ میں بڑے تو بڑا مسئلہ بھی نہیں چھپایا تو چھوٹا مسئلہ بھی، بلکہ میں نے اللہ نے کدی بات یاد کروا دی سیدنا علی رضی اللہ دے بارے۔ ایک صحابی ساتھی آ کے کہنے لگا پیارے علی مینوں کوئی گل ایسی دسو جڑی نبی پاک نے صرف تانوں دسی ہوے، صرف تانوں دسی ہوے اور کسے نوں نہ دسی ہوے۔ سیدنا علی المرتضی غصے اندر آ گئے، کہنے لگے کیویں ہو سکتا کہ میرے پیغمبر نے کسے کو مسئلہ لکایا تے چھپایا ہویا؟ حضور نے واضح کر کے سارا دین بتلا دیتے۔ نبی پاک نے اپنی امت تو کوئی مسئلہ چھپایا نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضی نے بلایا ابو الحیاج نے فرمایا ادھر آؤ، بلکہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ دے کولو نبی علیہ السلام نے کروایا کم، فرمایا علی جڑی اچھی کور نظر آوے ٹھا کے جی آج کتے علی آ جانا دے سارے گبڑ شبڑ یہ وہ ہر شے ملیا میٹ ہو جائے، سارے برابر زمین دے ہو جان۔ فرمایا علی جڑی کور پکی نظر آندی ہے، جڑی تصویر نظر آندی ہے ٹھا کے تھلے مار، گیٹ تو تے قبر نہیں ہونی چاہیے، کچی قبر ہونی چاہیے۔ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پکی قبر دے خلاف سی، پکی قبر دے خلاف سن۔ کون؟ سیدنا علی المرتضی۔ شیعہ دی معتبر تفسیر ہے، تفسیر قمی اندر یہ بات موجود ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کسی نے سوال کیا پیارے علی جی تانوں کنا کا اختیار ہے، تسی کنا کا اختیار رکھ دے ہو؟ حضرت علی نے نا اپنا ایک پیر چکیا، دوسرا چکن لگے، گردے گردے بچے، کہنے لگے مینوں اینا کی اختیار ہے، سارے اختیار میرے اللہ کو، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں قوم نے اتنا ستایا پریشان کیتے سیدنا علی المرتضی نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ آؤ لوگو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پریشان کر دیتا گیا، اتنا پریشان کر دیتا گیا ہے۔ حضرت علی المرتضی اللہ دے دور دعا کر رہے ہیں اے میرے اللہ مینوں انہاں لوگاں بڑا مایوس کر دیتا ہے، چونکہ خارجیاں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پریشان کیتا ہے۔ لوگوں خارجی کون نے جدے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے خارجی جہنم دے کتیاں چو کتے نے، نبی علیہ السلام نے انہوں کتیاں جو کتا کیا جہنم دے کتیاں دے کتا کیا ہے۔ اے خارجی بہت بڑا فتنہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا انہاں دے خلاف جہاد کرے گا بہت افضل جہاد کرے گا۔ لوگوں اے جیڑا خارجی فرقہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے دور اندر رونما ہویا ہے، انہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں دے خلاف جنگ کیتا جہاد کیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پریشان کر دیتا گیا ہے۔ حضرت علی نے نہ خارجیوں نے بات کہی ہے، خارجیوں نے بات کہی ہے کسے مسلمان نو ڈرانا نہیں دھمکانا نہیں، کسے دا نہ کو خون نہیں کرنا۔ انہاں کیا ٹھیک ہے وگرنہ بڑے بدماش قسم دے لوگ نے، بڑی اکھڑ طبیعت دے لوگ نے، انہاں نے مسلمانہ دا نہ حق قتل کرنا شروع کر دیتا ہے، انہاں نے ایویں ڈرانا دھمکانا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا اپنا قاصد بھیجیا جا کے انہاں نال مذاکرات کرو کہ جڑا ساڈا تہاڈا معاہدہ ہویا ہے اس معاہدے دے پکے رہو، تسی اپنے معاہدے تو پھر رہے ہو۔ انہاں گل نہ منی۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جنگ کیتی ہے جس جنگ دا نام جنگ نہروان ہے، بڑیاں بڑیاں جنگاں کیتیاں نے، ایک جنگ نہروان دے نام تے سیدنا علی نے کیتی ہے، انہاں خارجیاں دے نال کیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے جناب مدے مقابل فوج لے کے آ گئے نے، ہے جدو مقابلہ شروع ہو گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جڑے فوجی نے بڑی بہادری دے نال انہاں خارجیاں دا مقابلہ کر رہے نے۔ لوگ تاریخ پڑھ کے ویکھو خارجی اتنے مضبوط نے، انہاں دے جسم دے اعضاء گٹ گٹ کے نیچے گر رہے نے، جے ایک باں اتر گئی ہے تے ایک بازو دے نال لڑ رہے نے، اگر ایک لت اتر گئی ہے تے ایک لت دے نال وہ جناب لڑ رہے نے۔ اتنی جناب مضبوط قوم خارجی حضرت علی رضی
رضی اللہ تعالیٰ دے نال لڑدیاں انہاں دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین تے گردے پینے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی فوج جڑی ہے بڑی بہادری دے نال جنگ نہروان دے اندر انہاں خارجیاں دے نال مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایک وقت آیا اللہ کریم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ فتح عطا فرما دیتی ہے اور انہاں خارجیاں دا اللہ نے بیڑا گرک کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی جو جنگ ختم ہوئی ہے اس طرح خارجیاں دے ٹیر لگ گئے کتیاں دے ٹیر لگ گئے، مر گئے سنا جناب کٹے وٹے پینے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اے میرے ساتھیو انہاں دے اندر ایک ایسا بندہ ہے جدے بارے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی اندر بات بیان فرمائی سی۔ ایک بندہ ہوئے گا چھوٹا جا رنگ کے کالا جیادہ رنگ ہوئے گا، چھوٹا قد ہوئے گا، وہ سرو گنجا ہوئے گا تے جناب او دا ایک ہاتھ تیسرا جا ٹنڈا ہوئے گا، ایک ہاتھ ٹنڈا ہوئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے لبو، خیر ساتھیاں نے لبیا مگر نہ لبیا، حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضی نو آگے کہنے لگے اے پیارے علی دیو بندہ نہیں لبیا۔ سیدنا علی فرمان دینے کیوں نہیں لبا، انہاں دے اندر ہی موجود ہے۔ حضرت علی آپ آئے تے ساریاں لاشاں پرے کر کے او دے وچوں لبیا تے بندہ او لب گیا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑیاں ہو گئے یہ بات بیان فرما دیتی ہے، فرمایا میرے ساتھیو اے او بد نصیب ہے جدی پشین گوئی نبی پاک نے اپنی زندگی اندر کیتی ہے، اے بدبخت انہاں دا سرگنا خارجی ہے۔ خیر سیدنا علی المرتضی نو اللہ نے فتح دا فرما دیتی ہے۔ لوگو اے جنگ نہروان تو بعد حضرت علی المرتضی دے در پہ ہو گئے خارجی، کہنے لگے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو اس طرح حج دا موقع آ گیا، حج دا موقع آ گیا ہے، یہ سارے حج تے کٹھے ہو گئے، حج تے کٹھے ہو کے نہ میٹنگ کیتی ہے۔ کہنے لگے جدوں تک علی رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت امیر معاویہ تے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قتل نہیں کر لینا، انہاں نو قتل کر کے تے اللہ دی زمین نو پاک کیتا جائے گا۔ نعوذ باللہ حضرت علی دے کفر دے فتوے لا دیتے نہ بدبختاں نے، انہاں دے دل اندر یہی سی کہ ساڈے انہاں لوگ مارے نے، انہاں خارجیاں دے قتل دا بدلہ لینا چاہتے نے۔ انہاں نے اوتھے حج دے موقع دے بیٹھ کے میٹنگ کیتی ہے۔ آؤ لوگوں آخری باتاں توجہ دے نال سنیا جے، انہاں بندے تیار کیتے کہندا کون ہے جڑا علی پاک نو شہید کرے، حضرت امیر معاویہ نو شہید کرے، حضرت عمر بن عاص نو شہید کرے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ عبدالرحمن ابن ملجم کہنے لگا میں علی نو شہید کراں گا۔ ایک بدبخت کہنے لگا حجاج بن عبداللہ نامی بندہ ہے، حجاج بن عبداللہ نامی بندہ کہنے لگا میں امیر معاویہ نو قتل کراں گا، اور عمر بن جناب عمر نامی آدمی کہنے لگا میں حضرت عمر بن عاص نو قتل کراں گا۔ ہے جناب تینہ پروگرام بنا کے ایکو دن چلے گئے، جناب کوفے اندر چلا گیا، ایک شام اندر چلا گیا تے عمر بن عاص دے کول چلا گیا ہے۔ انہاں ایک کوئی ٹائم تے پروگرام بنایا کہ انہوں شہید کر دیتا جائے، کیونکہ انہاں تنہ تو اللہ دی زمین نو پاک کر دیتا جائے۔ اللہ دی قدرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نو کسے وجہ دے نال آ نہ سکے، انہوں نے کوئی بندہ بھیجیا تے انہاں جگہ او بندہ شہید ہو گیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نو رب نے بچا لیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو آئے نے لوگوں اے جڑا حجاج بن عبداللہ ہے انہیں حضرت امیر معاویہ تیوار کیتا رضی اللہ تعالیٰ نو۔ حضرت امیر معاویہ نو تھوڑا بہتا زخم آیا ہے، وہ چند دنوں تو بعد ٹھیک ہو گیا تے امیر معاویہ بھی تندرست ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز فجر واسطے آ رہے ہیں، اوے علی علی کرنے والوں او چرس تے بھنگ دے سوٹے لا کے علی علی کرنے والوں میرا علی نمازی ہے، سارے بولو میرا علی، سارے بولو میرا علی نمازی ہے، میرا علی روزے گار ہے، میرا علی روزے دار ہے۔ لوگ رمضان دا مہینہ فجر دا ویلا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی روزہ رکھیا ہویا ہے، تو روزہ نہ رکھے چرس پی کے علی علی کردہ پھرے، تو روزہ نہ رکھے شراب دے سوٹے لا کے علی علی کردہ پھرے۔ تیرا میرا فرق ہے وے، تو شراب پی کے علی دا نام لوے، تو چرس پی کے علی دا نام لوے، تو بدکاریاں
نہ کر کے علی دا نام لوے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ دے نام نو بدنام کرے، تو سیدنا علی المرتضی دے نام دی توہین کرے۔ سنو خدا دی قسم ہے ساڈا پیار سیدنا علی نہ دیکھو، ازی شراب دے سوٹے لا کے پیارے علی دا نام نہیں لیندے، ازی شراب پی کے حضرت علی دا نام نہیں لیندے، ازی جناب چرس دے سوٹے لا کے حضرت علی دا نام نہیں لیندے۔ میرا تیرا فرق ہے وے، تو گندی زبان تو نام لینے، اسی حضرت علی دا وضو کر کے نام لینے، ممبر تے چڑھ کے نام لینے، مسجد وچ وڑ کے نام لینے۔ تیرا میرا فرق ہے وے، تو علی علی کرے تے ایک چج دا بھی کام نہ کرے۔ حضرت علی کون نے جنہیں روزہ رکھ کے نماز فجر پڑھنے واسطے آ رہے ہیں، جناب عبدالرحمن ابن ملجم چھپیا ہوئے ہیں، انہیں لیا کے سیدنا علی دے وار کی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے سر اندر تلوار لگی ہے اور جناب خون نکلیا، اور اس تلوار نو اس بدبخت نے زہر دی پان دیتی ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے سر چ لگی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے زمین تے گر گئے۔ پیچھے آپ دے بیٹے آ رہے حسن و حسین، ویکھیا کون تڑپ رہے ہے؟ ویکھیا میرا بابا علی ہے رضی اللہ تعالیٰ نے، اٹھایا فرمایا ہوش تھوڑی جی آئی۔ سیدنا علی فرمان لگے میرے بیٹا کون تھا میرا قاتل جس نے مجھ پر یہ حملہ کیا ہے؟ کہنے لگے بابا وہ عبدالرحمن بن ملجم وہ خارجی بے ایمان تھا۔ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کوئی قاتل مسلمان نہیں تھا میرا۔ سیدنا علی المرتضی نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی ہے، فرمان لگے میں بچ جاتے میں آپ ہی ویکھ لواں گا، اگر میں شہید ہو گیا ایرے مقابلے اینو شہید کریا جے، جنی منو ضرب لگائی ہے اونی ضرب منو لگایا جے، جے ایک وار میرے تے لگا ہے نا انو ایک ہی وار نہ قتل کریا جے، دو نہ لا دیا جے کہ جے دو واری تلوار مارے جے۔ رب نے پوچھ لے علی تینوں تے ایک تیر لے ایک تلوار وجی تو دو کیا مروائیاں تے میں رب نو کی جواب دے ہاں گا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آم دے بیٹیاں نے غسل دیتے کفن دے کے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آم دا نماز جنازہ پڑھا کے سیدنا علی المرتضی نے رات دے طریقی اندر کوفے دے اندر آپ نے دفن کر دیتا گیا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بہادر افضل مجاہد نے جنہ دے بارے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی سب تو افضل جہاد او بندہ کرے گا جڑا انہاں خارجیاں نو قتل کرے گا۔ تے مل کے بولو خارجیاں نے جہاد کنے کیتا ہے؟ سیدنا علی المرتضی نے کیتا ہے، جہاں میں شہادت نوش فرما گئے رمضان دے مہینے اندر روزے دی حالت دے اندر علی پاک اللہ نو پیارے ہو گئے۔ اللہ کروڑاں 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 بے شمار رحمتاں دا نزول فرمائے، اور صحابہ جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبراں تے بے شمار رحمتاں فرما دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔